الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے پاس ادارہ تحقیقات امام محمد رضا پاکستان کے سربراہ اور کراچی یونیورسٹی کے سینئر استاذ پروفیسر ڈاکٹر محمد مجید اللہ قادری صاحب زیدہ شرفہ رونق افروز ہیں۔ ان کی زندگی فکر رضا کی تحقیق و تدوین میں گزر رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے 300 مقالات لکھے اور بڑے بڑے ضخیم کتابیں اس سلسلے میں لکھیں، اور بڑے منفرد اور نایاب پہلو فکر رضا کے انہوں نے اجاگر کیے۔ بندہ ناچیز ان کے پاس اردو یونیورسٹی میں ادارہ تحقیقات امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا جو سالانہ پروگرام ہوتا ہے اس میں بھی حاضر ہوا، پھر کراچی یونیورسٹی میں ربیع الاول شریف کے پروگرام میں بھی ایک مرتبہ حاضری ہوئی۔ تو چونکہ حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف سے فارغ التحصیل ہوئے اور انہوں نے بھکی شریف میں مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف سے علم و حکمت کی ایک تحریک کا آغاز کیا، اور ہم اور ہزاروں لوگ دیگر بھی اس سے فیض یاب ہوئے۔ تو اس لیے جو بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کو نشر کرتا ہے، ہمیں اس سے بڑی عقیدت ہوتی ہے، اور یہی عقیدت آج ہمارے مہمان مکرم کی یہاں جلوہ گری کا باعث بنی۔ آپ کے ساتھ مفتی تصدق حسین نورانی صاحب جو مدرس بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، وہ بھی رونق افروز ہوئے، اور دیگر کئی علماء کرام تشریف فرما ہوئے۔ میں حضرت سے کہتا ہوں کہ آپ خطاب فرماتے ہیں، ہمارے اساتذہ بھی بیٹھے ہیں، اور بالخصوص یہ مستقبل کے معمار جو سامنے بیٹھے ہیں، تو حضرت آپ ان کو جو نئی نئی راہیں ہیں ریسرچ اور فکر رضا کے لحاظ سے، اس کی چند تجلیات ان کے سامنے پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علم و حکمت، علم و حکمت، علم و حکمت، علم و حکمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام عزت مآب حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب جلالی دامت برکاتہم عالیہ، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء ذی شان، اور سامنے بیٹھے ہوئے مستقبل کے علماء، مشائخ، محقق، مصنف اور صاحبان طریقت، صاحبان شریعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر کا تعلق ابھی آپ نے سنا جامع کراچی میں علم ارضیات کے ساتھ، اور باقی دنیا میں میرا تعارف جو ہے وہ علم رضویات کے ساتھ ہے۔
حضرت کا بہت بہت شکریہ کہ حضرت مفتی تصدق حسین صاحب نورانی کے توسل سے مجھے یہاں آج آنے کا شرف حاصل ہوا۔ کم وقت میں دو چار باتیں ایسی کہ جو آپ کے لیے زیادہ سود مند ہوں گی۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ فکر اعلیٰ حضرت ہمارا دین و ایمان ہے، یہ سامنے عیاں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ جب فارغ التحصیل ہو جائیں یا ہو رہے ہوں، آپ کو ایک مشورہ ہے، اگر آپ اپنے استاد جیسا، استاد کے برابر نہیں، استاد جیسا عالم اگر بننا چاہتے ہیں تو زندگی میں ایک دفعہ فتاوی رضویہ کا استیعاب مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ بغیر اس کے آپ بڑے عالم بن نہیں سکتے۔ جو بڑے ہیں اور نظر نہیں آ رہے بڑے، اس کی وجہ یہ ہے کہ احمد رضا اس عالم دین کا نام ہے جس کی آنکھوں سے، جس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر اتنا اعتماد ہے احمد رضا پر تو احمد رضا کی کتابوں کے مطالعے میں سب کچھ مل جائے گا۔ اختصار سے گفتگو کر رہا ہوں، شارٹ۔ اس کی دو تین مثالیں میں دے کر بات کو اختتام پہ بھی لاؤں گا اور سمجھاؤں گا بھی۔ علم کا سرچشمہ ہمارا کیا ہے؟ قرآن۔ ہمارا سرچشمہ علم جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن۔ بے شک جس نے حدیث نام لیا حق ہے، حدیث اس کی شرح ہے، حدیث اس کی شرح ہے، تفسیر اس کے صحابہ ہیں۔ بات اگر سمجھئے تو اچھی بات، سمجھئے؟ تو سرچشمہ ہمارا جو ہے وہ قرآن ہے۔ اب قرآن پر جو جتنا زیادہ عبور رکھتا ہے، اور وہی شخص زیادہ عبور رکھے گا یا کہلائے گا کہ جس نے تمام علوم کو وہ جانتا ہو اور ازبر ہو اور اتھارٹی ہو۔ جاننا تو سب جانتے ہیں، تفسیر تو غیر مسلموں نے بھی کر دی ہے، ترجمہ بھی غیر مسلموں نے کر دیا ہے، کیا وہ اتھارٹی ہے؟ یہ بھی ایک بات۔ تو اب ہم آتے ہیں احمد رضا پر۔ اب قرآن کریم کا ترجمہ کرنا شاید بڑے طالب علم جان گئے ہوں گے کہ کتنا مشکل ترین کام ہے، بلکہ دنیا کی ہر مصنف نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی کتاب مشکل ترین ہے ترجمے کے لیے وہ قرآن ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ کے منشا کو سمجھنا بشر کی بات ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کلام اللہ کو سمجھنے کے لیے بشر حدیث کا سہارا لیتا ہے اور تفسیر میں صحابہ کا سہارا لیتا ہے۔ تو اب احمد رضا کا علوم میں سے بتانا چاہ رہا ہوں اور یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو قرآن کریم کے علوم پر کتنی اتھارٹی حاصل تھی کہ انہوں نے ترجمہ کتنے کم وقت میں کیا۔ پھر زمانہ بھی بہت سارے مترجم قرآن گزرے، ان کے ترجمے آئے، کسی نے 3 سال میں، کسی 4 سال میں، کسی 5 سال میں ترجمہ مکمل کیا۔ وہ بھی کب کیا کہ جب تمام قرآن کریم کے ترجمے سامنے ہیں، حدیثیں سامنے ہیں، فقہ سامنے ہے، لغت سامنے ہے، بھرا ہوا ہے لائبریری، جب ترجمہ وہ کر رہا ہے۔ بغیر اس کے آپ نے کسی مترجم کو ترجمہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ اب آئیے احمد رضا کے پاس۔ ایک کتاب سامنے نہیں، ایک بھی کتاب کسی قسم کے سامنے نہیں۔ میں نے گنا دی ساری کتابیں، نہ کتاب سامنے ہے، نہ کمپیوٹر سامنے ہے۔ آج تو کمپیوٹر رکھ لیتے ہیں نا اپنے سامنے، بٹن دبایا چیز سامنے آ گئی، کچھ ہی سامنے۔ اور سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ایک شخص جس کا نام ہے مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب بار شریعت، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہے کاغذ اور قلم۔ 1330 ہجری میں یہ کام شروع ہوا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے جو مہینہ ہے غالباً شعبان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مولانا، تفصیل میں نہیں جا رہا، بہت چیزیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، کہ مولانا آپ قرآن کریم پڑھیے۔
مولانا امجد علی نے الحمد بھی پڑھی اور ساتھ میں 2 یا 2.5 رکوع انہوں نے پڑھے تلاوت. اعلی حضرت نے سن لیا, فرمایا کہ ترجمہ لکھو. فرمایا اب آپ میں جو قرآن شریف آرام سے پڑھنے والا ہے وہ بقرہ کی شروع 2 رکوع میں کتنا ٹائم لے گا؟ 4-5 منٹ لے لے گا, 3 منٹ لے لے گا, اس سے زیادہ بھی لے لے. تو 3-4 منٹ میں انہوں نے تلاوت قرآن کی 2 رکوع کی, اور اعلی حضرت نے 3 سے 4 ہی منٹ میں ان دونوں رکوع کا ترجمہ املا کروا دیا. کوئی کتاب سامنے نہیں. فرمایا اور آگے پڑھو. وہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ 2.25 پارے انہوں نے سنائے اور 2.25 پاروں کا ترجمہ املا کرا دیا, صرف ایک نشست 1 گھنٹے کے اندر. یہ ہے احمد رضا. تم مقابلہ اس سے کرتے ہو. تم سے جو اگر فتویٰ لکھنے کو کہا جائے تو 6 کتابیں سامنے رکھو گے کہ بغیر قاضی خان کے میں چل نہیں سکتا, بغیر در مختار کے میں چل نہیں سکتا. تو ترجمہ قرآن کے لیے کتنی کتابیں چاہیے ہوں گی. لیکن احمد رضا نے پہلی نشست 1 گھنٹے کی, مغرب سے عشاء کے درمیان, اور 1 گھنٹے میں 2.25 پاروں کا ترجمہ انہوں نے املا کروا دیا. پھر کچھ عرصے کے بعد وقت ملا, پھر دوسری نشست ہوئی. نشست روزانہ نہیں ہوئی ہے, وقفے سے, یہاں تک کہ 48 نشستیں ہوئیں 1-1 گھنٹے کی. 1-1 گھنٹے کی 48 نشستوں میں احمد رضا نے پورا قرآن کریم کا املا ترجمہ کروا دیا, اور کوئی کتاب سامنے نہیں ہے. ساری کتابیں ان کے ذہن میں ہیں, اور ترجمہ صرف ترجمہ نہیں, کہیں توضیحی ترجمہ بھی ہے, کہیں تشریحی ترجمہ بھی ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, چھوٹا سا جملہ ہے, اس چمکتے تارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے نیچے اترے. یہ کہاں سے لے آئے؟ یہ کہاں سے لے آئے؟ اس چمکتے تارے محمد کی قسم, واو لگا ہوا ہے نا, جب وہ معراج سے نیچے اترے. یہ واپسی کے سفر کی ایک آیت کے اندر بات اللہ نے بتا دی. تو یہ میں نے کہا صرف بتانے کے تشریحی ترجمہ. مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیں بعض اشکال ہوتا تھا کہ یہ چیز کہاں سے آ گئی. فرماتے تھے ہم جا کر تفاسیر دیکھتے تو من و ان وہی جملے ملتے جو زبان رضا سے نکلے تھے. تو میرے دوستو, قرآن کریم کا یہ عالمی ریکارڈ ہے. اس عالمی ریکارڈ کو میں نے قلم سے ثبت بھی کیا ہے. کتاب بھی موجود اتفاق سے میرے پاس نہیں, کیوں ساری کتابیں ختم ہو گئیں. مجھ سے واٹس ایپ لے لینا اور میں آپ کو سب کتابیں بھیج دوں گا. عالمی ریکارڈ یہ ہے کہ دنیا میں آج تک کسی بھی کتاب کا اتنی ضخیم, کسی بھی کتاب کہہ رہا ہوں, قرآن تو قرآن ہے, کسی نے بھی 48 گھنٹے میں ترجمہ کسی کتاب کا مکمل نہیں کیا. اگر کیا ہے تو صرف واحد ہے جس کا نام ہے احمد رضا خان. تو اب وہ ہم تفصیل میں جائیں تو آپ دیکھیے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. وقت تو نہیں, انشاءاللہ پھر کبھی اتفاق ہوگا تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. تو آپ نے اگر بہت اچھا عالم بننا ہے, عالم باعمل بنیں گے. عالم باعمل موجود ہے ہمارے سامنے. یہ صرف عالم نہیں ہے, دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلک اہل سنت جماعت اور تعلیمات رضا کو جو لے کر آگے چل رہے ہیں ان کا نام ہے اشرف, اور اسی وجہ سے یہ اشرف ہیں کہ مسلک حضرت کو لے کر آگے چل رہے ہیں. ابھی یہاں آپ نعت ہم نوائی سے پڑھ رہے تھے. مسلک اعلی حضرت کا یہ میں کہتا ہوں تعلیمات رضا, کیونکہ بعض لوگ چڑھتے ہیں, کہ اعلی حضرت کیوں کہہ رہے ہو, مسلک اعلی حضرت کیوں کہہ رہے ہو. تو میں کہتا ہوں
مسلک اہل سنت جماعت تعلیمات رضا، تو صحیح ہے نا، چڑ ختم ہو جائے گی۔ تو تعلیمات رضا ہمارا ظاہر بنیادی بات ہے جو ہمیں دینی ہے۔ تو ابھی میں حضرت سے کہہ رہا تھا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تعلیمات رضا میں اس کے ساتھ سما منع ہے، ڈھول تاشے کے ساتھ سما منع ہے، لیکن جس طریقے سے آپ سب پڑھ رہے تھے اسی کا نام ہے سما، یہ سما ہے۔ جب آپ ذرا سا اور توجہ سے پڑھیں، اپنے مرشد کے سامنے سر جھکا کر پڑھیں، اسی نعت پہ کوئی سی بھی نعت، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اب جب پڑھیں مرشد کے سامنے سر جھکا کے پڑھیں، توجہ ادھر ہو، پھر دیکھیے کیا سرور ملتا ہے اس کے، کیونکہ جب تک کہ دل ادھر نہیں ہوگا، قبلہ تو موجود ہے سامنے مرشد کی شکل میں، قبلہ تو موجود ہے نا، اب توجہ کسی چاہیے ہے جس کی ہم نعت پڑھ رہے ہیں۔ تو جب یہ آپ کا طریقہ کار ہوگا، سما بھی ہوگی، سماعت بھی ہوگی، اور پھر وہاں سے نظر کرم بھی ہوگی کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے لے، میرا دل بھی صرف دو باتیں اور 2 منٹ کے اندر انشاءاللہ۔ مقطع سنا تھا آپ نے لمیات کا، ایسا شاعر دنیا میں نہیں گزرا، یعنی اعلی حضرت کی 1-2 نہیں، میں نے تو ایک مقالے میں 25 جہاتیں بتائی ہیں جس میں ان کا کوئی ثانی نہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی شاعر نہیں گزرا جس سے کہا جائے کہ بھیا 4 زبان میں کلام مجھے لکھ دے، اور وہ فی البدی لکھ بھی دے، 4 کیا 1 زبان میں نہیں لکھ پائے گا۔ اگر آپ کہیں جائے میری منقبت لکھ دو، کیا کہتا اپنا بایو ڈیٹا دو مجھے، کیا کرتے وغیرہ وغیرہ، بہرحال وہ ٹائم لے گا، یا کل آ کے مجھ سے لے جانا۔ لیکن ارشاد اور ناطق 2 شاعر آئے اور اعلیٰ حضرت سے کہا کہ حضرت کوئی ایسی نعت لکھیں جس میں آپ 4 زبانیں استعمال کریں۔ 2 والی بہت کلام تھے، اور 2 کلام بھی ایسے تھے کہ ایک مصرع ایک زبان میں، ایک مصرع دوسری زبان میں۔ یہ دنیائی شاعری میں واحد کلام ہے کہ جس کے اندر ایک مصرع میں 2 زبانیں استعمال کر رہے ہیں، دوسرے مصرع میں دوسری 2 زبانیں استعمال کر رہے ہیں۔ ارے کوئی نہیں ہے، علم ادب دنیا کا خالی پڑا ہوا ہے، ہم لوگ پہنچاتے نہیں ہیں باتیں آگے۔ یار ادب والے کیا کر رہے ہیں جو ادب ہمیں سکھایا ہمارے اعلی حضرت نے، اور آج تک کوئی لکھ بھی نہیں سکا دوبارہ۔ انہوں نے کہا اور قلم اٹھایا اور لکھ کر دے دیا کہ لمیات نذیروں کا مثل تو نہ، آخری بات سلام رضا پڑھتے ہیں آپ، کتنے اشعار ہیں؟ 172 تصدیق شدہ ہیں، 73 بھی ہیں، 74 بھی، لیکن 172 کی تصدیق ہے۔ کتنی دیر میں لکھا؟ ہم تو دیر وقت کی بات کر رہے ہیں نا، کیونکہ قلم اتنا چلتا تھا اور وقت نہیں تھا، قلم چلتا تھا اور وقت نہیں تھا، بتاؤ کتنی دیر میں لکھا؟ 172 اشعار مذاق نہیں ہے، میرے آقا کا پورا سراپا اس میں موجود۔ اگر کوئی کہے آپ سے کہ اعلی حضرت نے سیرت نہیں لکھی تو کہنا جا کے سلام رضا پڑھ لو۔ سیرت کا کون سا پہلو ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک پورا، پھر تمام صحابہ، تمام امہات، تمام اولاد رسول کا ذکر ہے۔ ٹرین کے اندر 2.5 گھنٹے کا سفر ہے، ایک خادم نے کہا کہ حضرت آج تک سلام میں کوئی اردو کا اچھا نہیں ہے، آپ لکھ دیں۔ تو بس
دین تو وہاں سے ہوتی ہے نا. فرمایا چاہو لکھ قلم اٹھاؤ کاغذ اٹھاؤ چلو. اور انہوں نے 2.5 گھنٹے میں 172 اشعار ٹرین چلتے میں لکھا دیے. اسی لیے آخر میں کہا حضور کو دیکھ رہے تھے، حضور کو دیکھ رہے تھے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوا بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. فرشتوں کو اشارہ کرنے مجھ سے خدمت قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جاننے میں مبتلا. ماشاء اللہ قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مجید اللہ قادری صاحب زیدہ شرفہ مختصر وقت میں آپ نے بڑے گراں قدر حقائق سے ہمیں مالا مال کیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بلا مبالغہ ویسے ہی ہیں جیسے کہا تھا کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. اللہ تعالیٰ ان کے مرکز پر نور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. عصر حاضر میں چونکہ فتنے ہی فتنے ہیں تو ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دامن ہاتھوں میں پکڑے رکھنا نہایت ضروری ہے. تعلیمات اسلامیہ کے جو دلائل ہیں ان کو سامنے رکھ کر جو نتیجہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخذ کیا وہ نچوڑ ہے سارے اکابرین کی تحقیقات کا. آج نومولود لوگوں کو جو بدعقیدہ لوگوں کے چرنوں میں چرتے ہیں اور بھونڈی بھونڈی دلیلیں اہل سنت کے اجماعی اور اجتماعی عقیدے کے سامنے لاتے ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کے ورغلانے پر فکر رضا کو چھوڑا اور اب نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں. زمانے کے طوفانوں میں انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے کیسے سنبھلنا ہے، اور طوفانوں اور آندھیوں کے اندر وہ مسلسل بھٹکتے جا رہے ہیں. ہماری یہ سعادت ہے کہ ہم اپنی بات نہیں کرتے، اپنے اکابرین کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور اس میں نجات ہے اور اس میں عافیت ہے. تو جس طرح پروفیسر صاحب نے آپ کو کہا یہ علمی زندگی کے اندر ہمیشہ کے لیے مشعل راہ ہے کہ کبھی بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کو نہ چھوڑنا. اور اگر اللہ کے فضل سے کہیں آپ ایسا ہو جائے کہ علوم کے سمندر بھی پی لیں تو پھر بھی تجھ میں تکبر نہیں آنا چاہیے، اور پھر بھی اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کبھی جسارت مت کرنا کہ تم جتنا بھی بڑھ جاؤ گے اس سمندر کے آگے اس کی چلو کی ہی حیثیت ہوگی. تو یہی عافیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی معتقدات پہ رکھے جن کو معتقدات اہل سنت و جماعت کہا جاتا.